فضائل کیسے پڑھنے چاہیے؟ فضائل ایسے پڑھنے چاہیے کہ لوگ توجہ 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 لوگ دین کی طرف مائل ہوں، لوگوں میں تقوی کی کیفیت پیدا ہو، لوگوں میں خوف خدا پیدا ہو، لوگ امیر المؤمنین کی محبت میں انسان کے بچے بنے، اچھے بنے، لوگ بے راہ روی کی طرف نہ جائیں میرے فضائل کے بعد، میں ایسے فضائل نہ پڑھوں۔ اچھا یہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث ہے، علامہ حلی نے اس کے حدیث کو اپنی کتاب کشف الیقین میں ذکر کیا ہے، اور حوالہ مصدر کس کا؟ اہل سنت کا مصدر ہے، مناقب خوارزمی، روى اخطب خوارزم، عبداللہ ابن مسعود سے روایت سماعت فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما خلق اللہ تعالی آدم ونفخ فیہ من روحہ عطس آدم، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم میں اپنی روح پھونکی، عطس آدم، آدم نے چھینک ماری، جب چھینک ماری تو فقال الحمدللہ، کیا کہا؟ الحمدللہ، اسی لیے مستحب ہے کہ انسان چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہے۔ فأوحى اللہ تعالی الیہ، اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، حمدتنی عبدی، حضرت آدم نے کہا تھا الحمدللہ، اللہ نے جواب میں کہا اے میرے بندے تو نے میری حمد کی، وعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لولا عبدان اريد ان اخلقهما في دار الدنيا ما خلقتك، اگر دو بندے نہ ہوتے جنہیں میں نے خلق کرنا تھا دنیا میں تو میں تجھے خلق نہ کرتا۔ حضرت آدم سے کہا، قال، حضرت آدم نے کہا الہی فیکونان منی، یہ جو دونوں بندے ہوں گے یہ میری نسل سے ہوں گے؟ قال نعم، ہاں، یا آدم ارفع رأسک وانظر، آدم اپنے سر کو اٹھاؤ اور ذرا دیکھو، آدم فرفع رأسہ، سر اٹھایا، فاذا هو مکتوب علی العرش، عرش پر لکھا ہوتا لا الہ الا اللہ، عرش پہ لکھا ہوا، محمد نبی الرحمہ، عرش پہ لکھا ہوا، علی مقیم الحجہ، سر اٹھا کے دیکھا علی مقیم الحجہ، ومن عرف حق علی، جس نے علی کے حق کو پہچانا، زکا و طاب، پاکیزہ ہو جائے گا اور اچھا بن جائے گا۔ جو علی کے حق کو پہچانے گا وہ انسان کا بچہ بن جائے گا، اچھا بن جائے گا، پاکیزہ بن جائے گا، طیب و طاہر، زکا و طاب، یہ عرش پہ لکھا ہوئی۔ ومن انکر حقہ، یہ دنیا کی خلقت سے پہلے حضرت آدم میں روح کے پھونکے جانے سے پہلے عرش پہ لکھا ہوا، جو علی کے حق کو پہچانے وہ اچھا ہو جائے گا، زکا، زکی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ زکا کا معنی تو معلوم ہے نہیں ہے، زکات۔ طابہ، طابہ کا معنی کیا ہے؟ فانکحوا ما طاب لکم من النساء، تو سمجھ میں آتا ہے، آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجیے، زکا و طاب، آپ کو پاکیزہ ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ کون؟ جو حق علی کو پہچانے۔ فضائل علی کیسے پڑھے؟ ایسے پڑھے کہ زکا اور طابہ ہو جائے، سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ ومن انکر حقہ، جو حق علی کا منکر بنے، لعن، وہ ملعون ہوگا، وخاب، ناکام و نامراد ہوگا۔ اب سنیے، جو میں جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے فضائل پڑھیں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں، ایسے فضائل پڑھیں کہ لوگ دین پر رہیں۔ اب وہ جملہ آ رہا ہے جس کو دونوں طریقوں سے خطیب اپنی بیان سے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے۔ توجہ سماعت فرمائیے، اقسمت بعزتی ان ادخل الجنت من اطاعہ، مجھے اپنی عزت کی قسم میں جنت میں بھیجوں گا اسے من اطاعہ، جو علی کی اطاعت کرے، جو علی کی اطاعت کرے۔ وَإِنْ عَصَانِي، اگرچہ میری نافرمانی کرے۔ کہ اہل سنت کی کتاب میں مناقب خوارزمی میں اخطب خوارزم نے اس کو نقل کیا، اور وہیں سے علامہ حلی نے کشف الیقین میں معتبر قرار دیتے ہوئے اسے نقل کیا۔ بات واضح ہے یا نہیں؟ اقسمت بعزتی ان ادخل الجنت من اطاعہ، میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے
جو اس کی اطاعت کرے گا علی کی، اس کو میں جنت میں بھیجوں گا، بھلے میری نافرمانی کرے گا۔ ان عصونی واقسمت بعزتی، میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے، ان ادخل النار، میں جہنم میں بھیجوں گا، من عصاہ، جو علی کی معصیت کرے، وان اطاعنی، اگرچہ میری اطاعت کرے۔ اب یہ حدیث آپ نے پڑھ دی، اب یہاں سے آپ اپنا خطاب شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ لوگ گمراہ کرنا چاہیں، منحرف کرنا چاہیں، زبردست حدیث ہے، کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اللہ نے کیا دیا؟ علی کی مانو ببر میری مخالفت کرو، نماز پڑھنی ہے پڑھو، نہیں پڑھنی نہیں پڑھو، علی والے ہو، علی علی کرو۔ یہاں سے کوئی بیوقوف خطیب یہ نکال سکتا ہے علی علی کیے جاؤ، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت؟ جنت تو ویسے ہی مل جائے گی، جنت تو علی کرنے پہ ملتی ہے، حدیث میں علی کی اطاعت کرو بس۔ اچھا وہ علی کی اطاعت کو نہیں کھول رہا، علی کی اطاعت ہے دین کی اطاعت، علی کی اطاعت میں خدا کی اطاعت، علی کی اطاعت میں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر، ساری اطاعتیں ایک ساتھ ایک لائن پہ لگی ہوئی، جڑی ہوئی۔ امیر المومنین کی بات مان رہے، نماز نہیں پڑھ رہا، امیر المومنین کی بات مان رہے، دوسرے اور کام نہیں کر رہا، ممکن ہے؟ امیر المومنین سے محبت کر رہا ہے، امیر المومنین نے کہا جنگ پہ جاؤ، کہتا ٹھیک ہے میں جنگ پہ جا رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ مطلق ہے، یہاں مطلق ہے، روایت میں مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا اب جب ہم نے یہ حدیث پڑھی، اس کو کیسے حدیث میں نے پڑھ دی نا آپ کے سامنے، آپ نے حدیث سن لی، اب جو ویسے ہی نماز روزے کے پابند نہیں ہے ان کے سامنے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، ان کی عید ہو جائے گی، ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ بالکل صحیح جا رہے ہیں، صحیح ڈگر پہ جا رہے ہیں، نعرہ حیدری یا علی، چلو بابا حیدر حیدر، یور لال قلندر اور سخی شہباز قلندر دم مسجد میں نعرہ لا کے نکل جائیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس سے لوگ اپنے جہل پر مستمر رہیں، میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس سے لوگ اپنی نادانی میں آگے بڑھتے رہیں، میں ایسے فضائل نہ پڑھوں جس کی وجہ سے لوگ اسی حماقت پر باقی رہے جس پر وہ تھے پہلے، بلکہ میرے فضائل پڑھنے سے لوگ اچھے نتیجے کو اخذ کریں۔ اب یہ حدیث آ گئی، اس کو شیخ محمد حسن مظفر نے، اس لیے میں کہتا ہوں کتب وسیلہ ہے، کتب ضروری ہے، اگر کتب ہوں گی آپ کا بڑا کام آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ دلائل الصدق ان بہترین کتابوں میں سے ہے جو ہر خطیب کے پاس ہونی چاہیے، اس کا مباحثہ کیجئے، اس کو پڑھیے، بر صغیر کے ممبر کے لیے نعم الکتاب، بہترین کتاب ہے دلائل الصدق، خریدیے منگوائیے، واجب سمجھ کے ہر خطیب اپنے ساتھ رکھے، دلائل الصدق۔ دلائل الصدق میں اس حدیث کو مکمل طور پہ کھولا ہے، کیسے کھولا ہے؟ کہا کہ اس حدیث سے مراد کیا ہے؟ کہیے کہ جو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ کی نبوت کا اقرار، ٹھیک، یہ ایمان کے لیے شرط ہے۔ آپ بنا اس کے ایمان لا سکتے ہیں؟ آپ بولے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا ایمان لاؤں، اقرار نہیں کروں گا دل سے اور ایمان لاؤں، وہی نہیں سکتے۔ توحید لا الہ الا اللہ شرط ہے، محمد رسول اللہ بھی شرط ہے، اسی طریقے سے جیسے لا الہ الا اللہ کے بغیر ایمان نہیں، اس کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح محمد رسول اللہ کے بغیر ایمان نہیں، اسی طریقے سے علی ولی اللہ کے بغیر بھی ایمان نہیں ہے۔ عقیدہ امامت کے بنا آپ کا ایمان ناقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ جب جس کا ایمان ناقص ہو گیا، توجہ، جب کیا ہو گیا؟ ایمان ناقص ہو گیا، تو جو علی کی اطاعت کر رہا ہے، کیا مطلب؟ علی کی اطاعت کر رہا ہے مطلب اس کا ایمان کامل، اطاع علی سے مراد اس کا ایمان کیا ہے؟ کامل ہے۔ اس حدیث پہ بڑے پڑھنے اور بڑی بڑی توجیحات کتابیں لکھی گئی اس حدیث پہ، یہ ان حدیثوں میں سے، اس لیے میں نے اس کو پیش کیا آپ کے ساتھ۔ من اطاع علی سے مراد کیا ہے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فاصل، جب مومن مطیع بن گیا، اب بھلے وہ خدا کی معصیت کرے، ہم سب مومن مطیع ہیں علی کی اطاعت کرنے والے، کیا ہم سے غیبت نہیں ہوتی؟ یہ معصیت ہے۔ کیا ہم کبھی کبھار جھوٹ نہیں بولتے؟ یہ معصیت ہے۔ کیا مومن کا دل نہیں دکھاتے؟ معصیت ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔
شیعہ امیر المومنین مومن مطیع گناہگار بھی ہو تو وہ جنت پہ جائے گا، گناہوں کی بخشش کی شفاعت ہو جائے گی، یا گناہوں کی تھوڑی بہت سزا مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا، حل ہو گیا بالکل. اب کتنے آسانی سے حل ہو گیا، سیدھا سیدھا. من اطاعہ یعنی امیر المومنین کی امامت کا اقرار کرتا، ان کی بات ماننے سے مراد. وَإِنْ عَصَانِي ہر بندہ عاصی آج کل. اور شیعہ عاصی جنت میں جائے گا نہیں جائے گا؟ اچھا، جو امیر المومنین کی امامت کا اقرار نہیں کرتا، امیر المومنین کا مطیع، امیر المومنین کا امام نہیں مانتا، خلیفہ بلا فاصل نہیں مانتا، وہ ساری زندگی اللہ کی بات کرتا رہے، جہنم میں جائے گا جنت میں. کتنا اچھا بیان ہو گیا، سیدھا سیدھا بیان. جس کا رزلٹ کیا نکالا ہم نے، جس کا عقیدہ ٹھیک ہے، اب اس کے کچھ گناہ کیوں نہ ہو وہ جنت میں جائے گا، اللہ کا جنت میں ہوں. اور جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، جو مخالف امیر المومنین ہے، مطیع امیر المومنین نہیں ہے، اس کی ساری زندگی بات پر مشتمل کیوں نہ اللہ کی اطاعت پہ اطاعت کیے جائے، وہ جہنم میں جائے. کیا پریشانی؟ کلیئر بیان ہو گیا. اس سے لوگ گمراہ نہیں ہوں گے آپ کی 2 منٹ کی وضاحت سے، اس سے لوگ پختہ رہیں گے. ہاں یہ بیلنس بات ہے، میں نے کوئی ایسی بات بنا کسی بیان کے خالی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں نے تو حدیث کا ترجمہ کیا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. آپ نے ترجمہ کیا تھا، جو پہلے سے پختہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اس کو کون ذمہ دار ہوگا؟ میں فضائل ایسے پڑھوں کہ میرے فضائل پڑھنے کی وجہ سے لوگ گمراہی کی طرف آگے نہ بڑھے. یہ کشف الیقین میں تھا. میں فضائل کیسے پڑھوں؟ میں فضائل ایسے پڑھوں کہ لوگ گمراہ نہ ہوں. اب ایک اور حدیث ہے، اسرار مکنونہ، پتہ نہیں کتاب کا نام ہے، اسر المکنون ہے، جو بھی ہے، اس میں دیکھی میں نے حدیث. یہ کتاب میرے پاس نہیں تھی، میں نے پی ڈی ایف میں پڑھا اس حدیث کو، کتاب میں ملا محسن فیض کاشانی کی کتاب. ایک کتاب ہے شرح توحید صدوق قاضی سعید قمی کی، یہ میرے پاس لائبریری موجود ہے. اس میں نے خود یہ حدیث اپنی آنکھوں سے دیکھی، پڑھی اس کتاب میں. توجہ توجہ توجہ. اس حدیث کو اور دیگر علماء نے اپنے مختلف شروحات میں مختلف کتب میں نقل کیا. سنداً ضعیف حدیث ہے. ان لنا مع اللہ لا حالات، یا خالی حالات جو بھی ہے، نحن فیہا ہوا فیہا نحن ومع ذالک ہوا نحن یا نحن ہوا جو بھی ہے، ہمارے اللہ کے ساتھ جیسے حالتیں ہیں جس میں نحن فیہا، ان حالتوں میں نحن ہم وہ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہم، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں، یا ہم رہتے ہیں، وہ رہتے ہیں. یہ حدیث ہے. اب آپ یہ حدیث پڑھ دیں اور اس کی کوئی شرح بیان نہ کریں. ہماری اللہ کے ساتھ ایسی حالت ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں. تو کہیں گے ہاں دیکھا علی اللہ علی اللہ کتنا علی اللہ، گھر پہ لکھ کے بھی علی اللہ، علی اللہ ہو گئے. ایک ایسی حالت ہے علی اللہ ہو گئے، اور ادھر سے وہ ہم ہو جاتا ہے اللہ علی ہو گیا. اچھا، اللہ بھی علی ہو گیا، دونوں طرف سے قضیہ پکا ہو گیا بالکل. علی بھی اللہ اور اللہ بھی علی ہو گیا. چلو ٹھیک ہے، نہیں ہے. باوجود اس کے وہ ہے، ہم اس پہ پھر زیادہ توجہ بھی نہیں کرنی. اصل تو نقطہ وہی ہے، ہم ہو، ہم وہ ہم اس پہ جان. پنچ لائن تو یہ فضائل ایسے نہیں پڑھنے چاہیے کہ لوگ آپ کے ان جملوں کو سن کر، ضعیف حدیث کو سن کے گمراہ ہو جائے. ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث جھوٹی ہے، ضعیف کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث غلط ہے. ضعیف یعنی سندہ ضعیف ہے، نقل کرنے والے ڈھنگ کے لوگ نہیں تھے، ان کے حالات معلوم نہیں تھے. ضعیف کا ہے، ممکن ہے بات ڈھنگ کی ہو، ممکن ہے بات اچھی ہو. کبھی کبھار جھوٹ بولنے والا بھی سچ بول دیتا ہے، کبھی کبھار غلط قسم کے لوگ بھی اچھی بات کر دیتے ہیں. تو لوگوں کا غلط ہونا بات کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. حدیث ضعیف ہے، ہوا کرے ضعیف، ہم متن پہ بات کریں گے جو ہماری روش ہے. کوئی ایسی ترکیب ہے، اب یہ معاشرے میں حدیث چل گئی. ایک تو طریقہ یہ ہے سمپلی آپ کہیں کہ بابا یہ حدیث ضعیف ہے، میں نہیں مانتا، کہانی ختم، نہ رہے گا بس، ٹھیک ہے، کہانی ختم، حدیث ہی نہیں ہے، کوئی میں حدیث مانتا ہی نہیں. اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ حدیث ہی نہیں ہے، کہ ضعیف ہے، سامنے سے جو اخباریت کو فروغ دینے والے لوگ ہیں وہ حدیث ہی نہیں ہے، ملا محسن فیض کاشانی سے بڑے بندے نے لکھی.
قاضی سعید قمی جیسے بڑے بندے نے لکھی. اس سے ملتی جلتی حدیثیں علامہ مجلسی نے بہار میں نقل کی ہے. کدھر لے کے جائیں گے؟ آپ کی بات ہوا میں اڑ جائے گی. ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 7:10. بس ختم ہو رہی والی گفتگو. آپ لوگ زیادہ پریشان ہو کے اوپر نہ دیکھیں. گھڑی اوپر لگی ہوئی؟ پھر کہاں دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ میری زیارت کر رہے ہیں. جزاک اللہ. آداب. تو اب آپ نے حدیث کو اگر یہ کہتے میں ضعیف ہے، میں نہیں مانتا، فی زمانہ یہ طریقہ اتنا کارگر نہیں ہے، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. ٹھیک ہے؟ دنیا کلپس کی دنیا ہے، دنیا یوٹیوب کی دنیا ہے، دنیا فیس بک کی دنیا ہے، دنیا واٹس ایپ کی دنیا ہے، دنیا انسٹاگرام کی دنیا ہے. 30 سیکنڈ کا کلپ، 1 منٹ کا کلپ، 1.5 منٹ کا کلپ، اسی میں کام اتر رہا ہے. ٹھیک. اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب سامنے والا اپنی گمراہی پھیلا رہا ہے غلط طریقے سے، غلط معانی و مفاہیم کے ذریعے لوگوں کے ذہن کو آلودہ کر رہے ہیں، تو میں کیوں نہ اگر کوئی محمل صحیح ہے، صحیح معنی بیان کروں، اچھی بات پیش کروں میں. ٹھیک ہے. اب میں نے کتب کا مطالعہ شروع کیا. میں نے دیکھا ہاں ایک تفسیر تھی انوار العرفان، اس میں مجھے یہ ملا کہ جو زیارت جامعہ کبیرہ میں ہے، من احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن والاکم پتہ نہیں فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ. جو آپ سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے. آپ سے محبت کرے وہی اللہ سے محبت کرتا ہے. ہاں اس نے وہاں لکھا کتاب میں مؤلف نے کہ یہ جو حالت ہے یہ وہ حالت ہے جس میں اہل بیت اور اللہ ایک ہو جاتے ہیں. ان سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے. کتنا آسان مفہوم ہے، کتنا سادہ مفہوم ہے. نہ اس میں کوئی غلو ہے، نہ اس میں کوئی شرک ہے. ان کی محبت اللہ کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ بات واضح ہے. ان امیر المومنین کی دشمنی کیا اللہ کی دشمنی ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ آپ کو پھر 150 نصوص مل جائیں گی. یا علی عدو کا عدو اللہ، یا علی محب کا محب اللہ، حب علی ایمان، بغض علی کفر. ہے یا نہیں؟ دنیا کی چیز آپ جوڑ سکتے ہیں صحیح معنی میں. ہاں فرمائیے. اس کی محبت کشف ہوگی ان کی محبت سے. کیسے پتہ چلے گا آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اگر علی سے محبت کرتے ہیں دکھائی دیں گے تبھی. وہ یہ ہو گیا. دونوں طرف سے محبت تو دونوں طرف سے ہوگی نا، ایک ون سائیڈڈ تو نہیں ہے. اللہ سے محبت کی دلیل آل محمد سے محبت ہے. ان سے محبت کی تو پتہ چلا اللہ سے محبت. دونوں ہو گئے، دونوں طرف سے. واضح ہے. لیکن کیا خود حدیث کے اندر موجود ہے، پھر تتمہ بڑا کمال کا ہو جائے گا. محبت اگر ان سے کی اللہ یہ اللہ حالت ہی ہے، ایک حالت ہے محبت کی حالت. لیکن کیا اللہ یہ ہو گئے؟ نہیں. مع ذالک ہوا وہ ہے، اللہ اللہ ہے، ہم ہیں، الگ ہے دونوں. حدیث کا اینڈ بھی بڑا پیارا ہے. اب یہ پوری حدیث صاف شفاف ہو گئی، کلیئر. فضائل ایسے پڑھنے چاہیے. کیسے پڑھنے چاہیے؟ ایسے پڑھنے چاہیے کہ جس میں سامنے والے کے لیے آپ گمراہی کا کوئی راستہ، کوئی چیز خراب. فضائل کیسے پڑھنے چاہیے؟ فضائل ایسے پڑھنے چاہیے کہ آپ لوگوں کی روح کو تر و تازہ کریں، حالت ایمانی کو تازہ کریں، رونق کا باعث بنے، ان کو خراب نہ کریں. بہترین فضائل پڑھیں، اچھے طریقے سے فضائل پڑھیں. بعض لوگ ایک اور ہدف بس یہ ذکر کر کے، اگرچہ باتیں اور بھی تھیں، بہرحال اب چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک ٹکڑا میں نے احتجاج طبرسی سے نکالا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. ویسی میں بات ہماری مکمل ہو جائے گی. یہ روایت میں پڑھ چکا ہوں، ایک تقریر میں نے کی تھی جس کا موضوع تھا قید خانہ، زندان. تو اس میں اول تاخیر زندان ہی زندان تھا. اس میں یہ حدیث ہم نے نکالی تھی احتجاج طبرسی سے. احتجاج طبرسی میں ایک حدیث اب میں چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور وہ پھٹ گئے دامن وقت، اور اس میں پیوند بھی اب نہیں لگ سکتے، اتنا بری طریقے سے پھٹ چکا دامن وقت. تو اس لیے جو ہے مختصر کر کے بالکل جو ہے اس کو مکمل کر رہے ہیں بات کہ ایک یہودی شام سے آیا، اور ان کے علماء جو ہے انہوں نے اپنی کتاب توریت جو پڑھی، انجیل جو پڑھی، زبور، صحف انبیاء، سارے دلائل اللہ جب دیکھے آئے اور کہنے لگے کہ بھائی ہم نے سارے انبیاء کے معجزات پڑھ لی، تم مسلمان بڑے چالاک ہو، جتنے انبیاء کے معجزات ہیں تم نے نبی کے ساتھ چپکا دی.
جتنے انبیاء کے معجزات ہیں تم نے اپنے نبی کے ساتھ چپکا دیے، اور ہر نبی کے لیے جو درجہ، جو مقام، جو عظمت ہے، تم نے کہا یہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ کے لیے جو فضیلتیں 1,23,999 نبیوں کے لیے تم نے سب اٹھا کے اپنے نبی کو دے دیے۔ تو سب کے سب چپ ہو گئے، خاموش۔ کیا جواب دے؟ کون جواب دے اس یہودی کو؟ وہ کہہ رہا ہے میں توریت بھی پڑھ کر آ رہا ہوں، انجیل بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، زبور بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، صحف انبیاء بھی پڑھ کر آ رہا ہوں، ان کی نشانیاں دلائل سب دیکھ داکھ کے آ رہا ہوں، جو کچھ وہاں دیکھا تم نے سارا یہاں چپکا دیے۔ جواب دیں باب اس کو، کیسے جواب دیں گے؟ کیسے اس کو قانع کریں گے؟ کوئی جب جواب نہ دے سکا، علم امیر کائنات، فقال علی بن ابی طالب نعم، ہاں بالکل ٹھیک ہے، ما اعطى الله عز وجل نبيا درجة ولا مرسلا فضيلة الا وقد جمعها لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اللہ نے کسی نبی کو کوئی درجہ عطا نہیں کیا، کسی رسول کو کوئی فضیلت عطا نہیں کی، مگر یہ کہ وہ ساری کی ساری سمیٹ کر محمد مصطفیٰ کے لیے رکھ دی۔ ٹھیک، وزاد محمدا علی الانبیاء، صرف وہ نہیں، محمد کو کچھ اضافی بھی دیا ہے، وزاد محمدا علی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اضعافا مضاعفہ، اور ایک گناہ نہیں کئی گناہ انبیاء سے زیادہ دیا۔ توجہ، بس گفتگو ختم ہو رہی ہے، پریشان نہیں آپ۔ فقال له اليہودی، یہودی کہنے لگا فهل انت مجیبنی، تم جو ہے مجھے جواب دو گے اگر میں سوال کروں گا؟ قال له نعم، ہاں، سأذکر لك اليوم من فضائل رسول اللہ، آج میں رسول اللہ کے وہ فضائل پڑھوں گا، وہ ذکر کروں گا، ما یقر به اعین المؤمنین، جس سے مؤمنین کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ اس کا مطلب مومن کو خوش کرنا بھی فضائل کا ایک مقصد ہے، نص سے امیر کائنات۔ میں ایسے فضائل پڑھوں گا مومن خوش ہو جائیں گے، مومن کی آنکھوں میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، یہ مطلب، اور کیا مطلب؟ اور وَيَكُونُ فِيهِ إِزَالَةٌ لِشَكِّ الشَّاكِينَ فِي فَضَائِلِهِ، اور دوسرا میرا مقصد یہ ہے کہ میں جب فضائل پڑھوں تو جو میرے مولا رسول اللہ کے فضائل میں شک کرنے والے ہیں میں ان کے شک کو ختم کر دوں۔ فضائل کیسے پڑھے؟ فضائل ایسے پڑھے کہ مومن خوش ہو۔ فضائل کیسے پڑھے؟ فضائل ایسے پڑھے کہ جو فضائل میں شک کرنے والے ان کا شک ختم ہو جائے۔ گفتگو ہماری ختم ہوئی، خلاصہ اس کا یہ، فضائل کیسے پڑھے جی؟ فضائل ایسے پڑھے کہ محوریت ہونی چاہیے، ایک نقطہ مرکزی ہو۔ فضائل ایسے پڑھے اس میں مقصدیت ہو، آپ کا مقصد خلافت کو ثابت کرنا ہو، امامت کو ثابت کرنا ہو۔ فضائل ایسے پڑھیں کہ لوگ گمراہی کی طرف نہ جائیں، لوگ بے باک نہ ہو، لوگ دین سے دور نہ ہو۔ فضائل ایسے پڑھیں اس میں کوئی تنقیص کا پہلو نہ ہو۔ فضائل ایسے پڑھیں مومنین کی آنکھوں میں ٹھنڈک، مومن خوش ہو جائے۔ مومن کی خوشی ایک مقصد ہے، یہ بدتمیزی ہے کہ کہا جائے کہ بس یہ مجلس سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑتا ہے، اگر لوگ شیعہ ہیں تو بہترین عمل ہے، ہاں اگر گمراہوں کو، غالیوں کو، ناصبین کو خوش کرنے کے لیے پڑے تو بدترین عمل ہم نے واضح کر دیا۔ فضائل ایسے پڑھے کہ شک کرنے والوں کا شک زائل ہو جائے۔ فضائل جب آپ پڑھیں ایسی روایتیں خدا کے لیے نہ پڑھے، لوگ دین سے دور ہو، ان کی بہتر توضیح ڈھونڈ کے اس کو منبر پر بیان کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ علی محمد وآلہ الطاہرین۔